السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پہ ہم اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 113 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے تاکید ہے کہ جب مشرک اپنے عقیدہ میں پختہ ہو، یعنی اس کا شرک ظاہر ہو جائے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے۔ فرمایا ما کان لنبی، کہ نہیں یہ مناسب کہ نبی کے لیے، والذین آمنوا اور اہل ایمان کے لیے، یعنی نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا، کہ وہ استغفار کریں، للمشرکین، مشرکین کے بارے میں، ان کے حق میں، ولو کانوا، اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا، ان کے قریبی، ان کے رشتہ دار، من بعد ما تبین، بعد اس کے کہ کھل جائے بات، واضح ہو جائے بات، لہم انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی اس کے بعد واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر انسان ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ جو شان نزول ہے، بخاری میں اس کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ یتیم پیدا ہوئے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ 8 سال آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی، پھر ان کی وفات ہو گئی تو چچا ابو طالب جو ہے وہ انہوں نے بڑے پیار سے آپ کو سنبھالا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے قریش کی دشمنی اور مظالم کے سامنے دیوار بن کر ہر موقع پر آپ کی حفاظت فرمائی۔ آپ کو ان سے بڑی محبت تھی، آپ احترام کرتے تھے، مگر سن 8 نبوی میں جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ ابو جہل وہاں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، اللہ کے ہاں مجھے تیری سفارش کرنے کے لیے یہ بات دلیل بن جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ ان کے قریب آ گئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب کا دین چھوڑ کر چلا جائے گا تو؟ یعنی ابو طالب سے کہنے لگے کہ یعنی تو اب آخری وقت میں ڈر کر یا کسی اب مرعوب ہو کر عبد المطلب کا دین چھوڑ دے گا، تو بدقسمتی سے انہوں نے عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑا، وہ اسی پر مر گئے۔ تو آپ نے فرمایا میں دعا کرتا رہوں گا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے منع کر دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے نازل فرمائی، چونکہ ابو طالب آپ کے چچا نے آپ کی بچپن میں بڑی شفقت سے آپ کو پالا، آپ کی ان کے ساتھ ایک فطری محبت تھی۔ والد، والدہ، دادی اور سب کے یہ وفات، دادا کے وفات پا جانے کے بعد وہی آپ کا سہارا تھے۔ تو دوسری طرف انہوں نے بھی اپنے بھتیجے کی پرورش اور دیکھ بھال میں کوئی کسر یا کمی نہیں چھوڑی تھی۔ بس ابو طالب کے ایمان لانے پر آپ بہت غمگین تھے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں اس کا ذکر آتا ہے، اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے محبوب، آپ نہیں ہدایت دے سکتے اگرچہ آپ کسی سے محبت رکھتے ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نا اس کو یعنی ہدایت دے گا۔ یعنی اللہ کے اختیار میں، دیکھیں اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کی بھی پابند نہیں ہے، اس کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب ہیں، آپ بار بار اپنے چچا کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، مگر اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ہدایت دی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا،
آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں آپ کا چچا، آپ کا محسن کفر پر مر رہا ہے، شرک پر مر رہا ہے، کلمہ حق قبول نہیں کر رہا، تو آپ کے غم اور بے بسی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دیکھا جا سکتا ہے اس میں کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ مالک الملک کون ہے؟ اللہ کے ذات۔ ہر چیز کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اگر وہ اپنے پیارے محبوب کی دعا یا بات بھی نہیں مان رہا ہے تو اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ یہ دکھلا رہے ہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمام فیصلوں کا مالک میں ہوں، مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اور یہاں یعنی نبی کی بے بسی تو دیکھیں کہ نبی اپنے اہل ایمان پر، یعنی نبی پر بھی، اہل ایمان پر بھی، سب پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ جو کفر پر مر جائیں خبردار، مشرک ہوں کفر پر مر جائیں ان کے لیے آپ نے دعا نہیں کرنی، مرنے کے بعد بھی ان کی بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ تو ہمارے لیے انتہائی یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ پیارے نبی اپنے چچا کو کلمہ حق نہ پڑھا سکے، ان کے لیے استغفار کرنے پر پابندی لگ گئی۔ ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہم کس بات پر اتراتے ہیں؟ ہمارے اعمال ہمارے پلے کیا ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا؟ سوچا کبھی؟ چلو مان لیا ہم نے کلمہ حق پڑھ لیا، ہم توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو اعمال ہیں کیا اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہیں؟ اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیا ہمارے ساتھ اللہ کا کیا سلوک ہوگا؟ جب حضور اپنے چچا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ دعا قبول نہیں کر رہے، ان کی التجا قبول نہیں کر رہے، ان کا اسلام کے لیے بار بار کلمہ حق ان کو کہنا، التجا کرنا، خواہش کرنا، دعا کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نہیں قبول کر رہے، ہم کیا ہیں؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ بس اتراتے ہیں کہ ہم آخر نبی کے امتی ہیں، بس جی وہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ ہماری شفاعت فرما دیں گے، ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت تقوی کی راہ اختیار کرنے چاہیے۔ ایک تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اوپر سے ہمیں اترائیں بھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اس بات کا خوف رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ اس بات سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ اس بات سے ناراض نہ ہو جائے، اور کوشش کرنی چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے، میں اس کو پورا کروں، اس کو مان لوں، اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو پورا کروں، اس کو مان لوں، اللہ راضی ہو جائے۔ لپک لپک کر، دوڑ دوڑ کر، کوشش سے، محنت سے، تقوی سے، عاجزی سے، جھک کر، اپنے آپ کو مٹا کر دیکھیں قیامت کا دن بڑا مشکل ہے، وہاں اعمال ہی کام آئیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر ہماری جو بدقسمتی ہے، ہم قرآن کو جب نہیں پڑھتے ترجمہ کے ساتھ تو پھر ہمیں ان باتوں کی، کچھ لوگوں نے ہمیں بس لگایا ہوا ہے، بس جی کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے، بس اللہ کے نبی نے ہماری شفاعت کر ہی دینی ہے، بس ہم تو پھر بخشے ہی جائیں گے، ہمارا تو پیر اور مرشد ہماری سفارش کر لے گا، ہمارا تو فلاں سفارشی ہوگا۔ دیکھیے اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، ہر وقت اس سے ڈرتے رہیے۔ جب حضرت عمر جیسے جن کے بارے میں کفار کہتے ہیں کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو قیامت تک کے لیے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا، وہ بھی بیٹھے ہیں سر جھکائے، تنکا پکڑ کے بیٹھے ہیں، اے عمر کاش تجھے تنکا ہوتا، تیرے سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ ہم کیا ہیں اور اتراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت عاجزی، انکساری اور تقوی، اخلاص نصیب فرمائے، ہر وقت توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔